شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، حسین شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا۔ آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، خواب کرب۔ امامیہ کالونی میں 1969 میں 69 میں شبیہ زیارت قافلہ حسینی روانگی از مدینہ کے عنوان سے 28 رجب المرجب کو میرے بزرگ سید غیور حسین نقوی مرحوم و مغفور نے آغاز کیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے محمل واپسی مدینہ کے تو کراچی میں بھی نکلتے تھے، چنیوٹ کے جنگ کی تحصیل ہے چنیوٹ، وہاں بھی نکلتے تھے واپسی پہ 18 رجب کو یا 20 رجب کو یا 8 ربیع الاول کو یہ نکلتے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا جلوس یہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں نکلتا تھا۔ اس کی آغاز میرے بزرگوں نے جب کیا تو چونکہ محمل برآمد ہونے تھے، اس میں ذوالجناح کی سواریاں برآمد ہونی تھی، امام حسین صلاۃ والسلام جیسے مدینہ سے چلے تھے قافلہ لے کر، اسی طریقے سے اس کی بنیاد رکھنی تھی، تو یہ عجیب لگا لوگوں کو، غیر کو بھی اپنوں کو بھی۔ سب سے زیادہ مخالفت اہل تشیع نے بھی اپنے لوگوں نے کی کہ لوگوں کو تو امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح ہضم نہیں ہو رہا، اس پہ فسادات ہوتے ہیں، آپ پورا قافلہ نکال رہے ہو۔ تو اس حوالے سے پھر انہوں نے جب رکاوٹ بنے، یہاں کے لوگ بھی باہر سے آ کے بھی لوگ بنے کہ یہ نیا کام شروع کر رہے ہیں، پھر میرے بزرگوں نے مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ جو قائد ملت جعفریہ بنے متفق کا طور پہ پاکستان کے، ان کو جا کر بتایا طرح سے امام حسین علیہ السلام کی روانگی کا جلوس نکالنا چاہتا ہوں، تو غیر تو مخالف ہے ہی، اپنے بھی مخالف ہیں۔ پھر مفتی جعفر حسین نے کہا کہ یہ بہت بڑا آئیڈیا ہے، میں فتویٰ لکھ کر دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جلوس جائز ہے، اور پہلا جلوس برآمد بھی میں کروں گا آگے۔ پھر مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ مقامہ نے 28 رجب کو جو چوک حسنین میں پہلا قافلہ برآمد ہوا، تو مفتی جعفر حسین نے، تھوڑے لوگ تھے، آغاز تھا، بنیاد تھی، اس سے خطاب انہوں نے فرمایا۔ پھر اپنے اپنے دوار میں مفتی محبوب علی شاہ ہمدانی اللہ مقامہ، مولانا شیر علی شاہ صاحب مراج کے آلے، اور پھر مولانا گلفام حسین ہاشمی صاحب کئی سال تک برآمد کراتے رہے۔ پھر محسن نقوی شہید شارع اہل بیت تھے، انہوں نے برآمد کرایا۔ پھر ریاض حسین شرط والا علیہ مرحوم ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی برآمد کرایا۔ یہ چلتا آ رہا ہے، لیکن پاکستان میں بنیاد اس کی 28 رجب کو ہمارے بزرگوں نے رکھی تھی۔ پھر بہت جگہ پہ نیاز بیگوی میں شروع ہوا، قافلہ حسینی برآمد ہونے کے لیے گجرانوالے میں بھی شروع ہوا، لیکن بنیاد آغاز جو ہے وہ امامیہ کالونی سے امام حسین علیہ السلام، تو اس کا عنوان پہلے دن سے رکھا ہے شبیہ زیارت قافلہ حسینی روانگی از مدینہ۔ جیسے خطوط پہ ہم لکھتے ہیں فلاں جگہ سے فلاں جگہ جائے گا، از طرف، از مدینہ، از کراچی، از لاہور، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کا وہی ٹائٹل چلا آ رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی، جب میرا زمانہ آیا دیکھنے میں حسین چل دیے کوئے رسول سے سوئے کربلا۔ 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے ہیں کوئے رسول کے، رسول پاک کے محلے سے کربلا کی طرف۔ پہلے آپ مکے گئے اور مکے کے بعد پھر کربلا مولا آپ نے آباد و شاد۔ آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، خواب کرب بلا نانا، ہم خود
خیال آیا، وہ بتاتے تھے کہ لیٹا ہوا تھا، میں خواب میں بھی یہ آیا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تاریخی حقائق تھی، تاریخ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ تاریخ تو تھی کہ جو 28 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پورے اصلاح کو لے کر، مخدرات عصمت کو لے کر، غازی شہنشاہ عباس علمدار، حضرت علی اکبر، حضرت شہزادہ قاسم، اور 9 رجب کو شہزادہ علی اصغر کی ظہور ہے، اور 28 رجب کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے مدینہ سے۔ جیسے جیسے یہ تاریخ تھی کہ گورنر مدینہ ولید تھے، بلایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یزید کا خط پڑھایا کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ آپ میری بیعت کریں، یا اس کے خط کے جواب میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اتار کے بھیج دیا جائے۔ بنو ہاشم کے لوگوں کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، لیکن ساتھ رہ کر گئے گورنر کے دربار تک، لیکن بلایا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا، اس لیے اندر آپ اکیلے گئے، باہر لوگوں کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا، آپ فوراً آ جائیں۔ جب یزید کی طرف سے گورنر مدینہ نے یہ پیغام دیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو جلال میں آنا فطری امر تھا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخی جملے فرمائے، کیا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا ہے؟ اور اللہ اکبر کی صدا بلند تھی۔ وہ بنو ہاشم کے 18 نوجوان فوراً ایک جست لگا کر گورنر کے دائیں بائیں چلے گئے، اور گورنر نے فوری طور پر کہا کہ میں تو بیعت نہیں مانگ رہا، میں تو یزید کا پیغام بھیج رہا ہوں۔ اسی دن سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر آ کر یہ پیغام دیا اپنی ہمشیر خان کو، اپنی خواتین کو، کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب میں کلمۃ اللہ کی بقا کی خاطر حق کی دعوت اللہ کی طرف دینے کے لیے قیام کروں۔ حرام محمدی کو حلال میں تبدیل کیا جا رہا ہے، حلال محمدی کو حرام کیا جا رہا ہے، شریعت کو جامہ پہنایا جا رہا ہے حرام کا، اور شریعت میں چیزوں کو حلال کیا تھا وہ حرام کی جا رہی ہے۔ ایسے میں سب سے زیادہ اس شریعت کا وارث میں ہوں، چونکہ زیارت وارثہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم انبیاء کا وارث کہتے ہیں، شریعت کا وارث میں ہوں، لہٰذا 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے قیام کرنے کے لیے آغاز فرمایا تھا۔ اسی قافلے کی شان کو، یاد کو نبھانے کے لیے اسی طریقے سے، جیسے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، اسی انداز سے پہلی سواری جس طریقے سے آئی ہے، مردوں کی سواریاں آگے ہیں، پھر آخر میں عورتوں کی سواریاں، اسی طریقے سے محملوں میں بیٹھ کر، اور سب سے آگے سواری شہنشاہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اسی طریقے سے الحجاب کی صدا دیتے ہوئے غازی شہنشاہ عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے لوگوں پردہ کر لو، رسول زادیاں آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، رسول پاک کی بیٹیاں آ رہی ہیں۔ اور کسی نے سوال بھی کیا کہ مدینے میں تو کرفیو کو سما ہے، مردوں کو نظر نہیں آ رہا، اب کس سے کہہ رہے ہو پردہ کر لو؟ فرمایا یہ چونکہ عالمین کے امام کی بیٹیاں نکل رہی ہیں باہر، اس لیے میں آسمان کے پرندوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہر ساکنان عرش و فرش کہہ رہا ہوں کہ الحجاب الحجاب، پردہ کر لو، علی کی بیٹیاں۔ ہم کو دعا نانا صرف غرض لاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا، آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہاب کرب بلا نانا، صرف غرض لاتے ہیں۔ ان کے خواب میں تھا، وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں ایسا کہ میں اس کو عملی جامہ بناؤں۔ وہی خواب جب انہوں نے بیان کیا، یہاں کے اکابرین جو اس زمانے کے شیعہ بورڈ کے چیئرمین تھے یا اکابرین، امامیہ کالونی میں 1962 میں مارز وجود میں آئی تھی، ابھی خال مکانات بنے تھے، خال جگہ تھی، انہوں نے اس وقت کے کابرین کو، چیدہ لوگوں کو بلا کے کہا کہ میں یہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی روانگی کا میں نے خواب میں دیکھا ہے، وہ جلوس نکالنا چاہتا ہوں، قافلہ نکالنا چاہتا ہوں، تو وہ چونکہ لوگوں کے لیے عجوبہ تھا،
پھر وہ وقت آیا کہ اس اجتماع سے علامہ ساجد علی نقوی بھی 1990 پہ خطاب کر کے گئے ہیں، قائد ملت جعفریہ۔ اب بڑے سے بڑے عالم دین ہوں، بڑے سے بڑے ذاکر ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہے اس بڑے اجتماع سے ہم خطاب کریں۔ اس زمانے میں وہ بڑا مشکل تھا، مشکل ترین تھا بلکہ یہ قافلہ نکالنا۔ آج وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب سے بڑا میڈیا کا دور ہے، سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام کی عاشورہ کی شہادت کا دن تو سب مناتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے جس عاشورہ کی بنیاد رکھی تھی، جس کے لیے چلے تھے، وہ قافلہ نکالنا جاتا ہے 28 رجب المرد کو۔ اب بھی پاکستان میں جگہ جگہ برآمد ہو رہا ہے، لیکن جو شان و شوکت جس ترتیب سے یہ امامیہ کلون سے قافلہ برآمد ہو رہا ہے، یہ پورے پاکستان میں اس کی مثال کوئی نہیں۔ اجتماع چونکہ بڑا ہوتا ہے، یہ نکلتا ہی چوک سے، سوسائٹی بنی ہے یا انچولی سوسائٹی بنی ہے، اسی طریقے سے پوری طریقے امامیہ کالونی یہ کہ جامع مسجد کا پلاٹ چھوڑا ہے۔ یہاں بھی امام حسین علیہ السلام غازی عباس کے حرم بننا چاہتے تھے، جہاں مجالس ہو رہی ہیں محرم کی، یہ بین الحرمین کے لیے جگہ چھوڑی گئی تھی، لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ جیسے خیمہ گاہ کے 70 قدموں پہ فاصلے پہ قدم ناپ کے ٹیلہ زینبیہ بنایا، جگہ چھوڑی مہدی حسین شاہ نے۔ اور پہلا چوک جتنی سٹریٹ کا نام ہے وہ کربلا محلہ کی اہل بیت مخدرات کی عصمت کے نام پہ پہلی سٹریٹ امامیہ کالونی کی عبد المطلب سٹریٹ ہے۔ پھر چلتے چلتے چوک عباس، چوک حسنین سے یہ قافلہ برآمد ہوتا ہے۔ خیمہ گاہ امام حسین علیہ السلام آخری امام بارگاہ امامیہ کالونی کی اور سب سے پہلے تعمیر ہوئی تھی، اسی تک یہ جلوس جاتا ہے۔ لاہور سے ہی نہیں، یہ دیگر شہروں سے بھی، ناروال سے، سیالکوٹ سے، سرگودا سے، گجرانوالہ سے، جیسے جیسے لوگوں نے خبر سنی کہ امامیہ کالونی میں اس طریقے سے قافلہ برآمد ہوتا ہے، تو دور دراز سے لوگ آنا شروع ہوئے، دیگر اضلاع سے بھی لوگ ایک وہ منظر دیکھنے کے لیے۔ اب بھی اس منظر کشی کے لیے پنجاب کے دیگر اضلاع سے بھی لوگ آتے ہیں، بلکہ کراچی سے بھی چیدہ سندھ سے، بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، اور بڑے بڑے لوہا خان، ندیم سرور صاحب، فرحان علی وارث صاحب، میر حسن صاحب ویڈیو بنا کے لے جاتے ہیں، اور اس اجتماع سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم یہاں نوحہ خوانی کرنا چاہتے ہیں، یہ روانگی کے موقع پہ دکھانا چاہتے ہیں۔ اب بھی جو فرحان علی وارث کا یا سرور کا تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، یہ بڑے سے بڑے روانگی کے جو لوہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور بڑے ذاکر جعفر حسین علوی چونیا علیہ اپنی جوانی کے اندر پڑھایا کرتے تھے اور بتاتے تھے یہ منظر کشی کے امام حسین علیہ السلام نکلے، بلکہ ذاکرین نے، علماء نے، شعراء نے یہی سیکھا کہ دن تک وہ روانگی امام حسین علیہ السلام کی تیاری عشرہ محرم میں امام حسین علیہ السلام کیسے گئے تھے۔ یہ قافلہ شبیہ زیارت قافلہ حسینی نے عشرہ محرم کی بنیاد رکھ دی، لوگوں کو موضوع دے دیا، 4 دن تک امام حسین علیہ السلام کی بیان کرتے رہے۔ اسی ویسے تیار ہوئی، 7 مردوں کی سواریاں تھی آگے، اور پیچھے محمل تھے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے جہیز کا سامان، تیاری کا سامان، پوشاکیں تھیں ان کی، اور بکسے ہوتے صندوقے، یا امام حسین علیہ السلام جو مشکیزوں کا لے کر نکلے تھے، ایک مشکیزے ہوتے، اوپر شہزادہ علی اکبر علی اصغر علیہ السلام کا جھولا ہوتا ہے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی پوشاکیں ہوتی ہیں، اور محمل ہوتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا، بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کا، بی بی ام کلثوم کا، بی بی ام فربہ کا، اور بی بی شہربانو کا۔ اس طرح آگے اب زلجھنا چونکہ تعداد بڑھ گئی، لوگ فرمائش کرتے ہیں، جو چاہتے ہوتے ہیں کہ امام حسین کی روانگی سے زلجھنا بڑے سے جا کے، اور اشتہار میں ہم لکھتے ہیں کہ ہماری بانی کی اجازت کے بغیر کوئی زلجھنا جلوس میں شریک نہیں ہو سکے گا، ورنہ ہر کوئی زلجھنا کی تعداد بہت بڑی ہو، ہر کوئی اپنی مرضی سے نکالے، جو ہماری ترتیب ہوتی ہے اسی طریقے سے ترتیب کے حساب سے لوگ پھر رابطہ کر لیتے ہیں۔
ذوالجناح نے نکالنا ہے، پھر ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اسی اتنا نمبر ہے آپ کا، اتنی سواری فلاں کی آپ بنائیں گے، فلاں کربلا کے کردار کی آپ سواری بنیں گے، شہزادہ اکبر کی، شہزادہ قاسم کی، امام حسین علیہ السلام کی، غازی شہنشاہ عباس علمدار۔ آگے صرف ذوالجناح مردوں کی سواری ہوتی ہے، میں پھر محملوں کی ترتیب شروع ہوتی ہے، اور یہ امام حسین سے علیہ السلام کے چوک حسین سے مغرب کے ٹائم، میں بھی جب میں یہ چاہتا تھا کہ قصداً ہم چاہتے تھے کہ سورج چھپ کی بیٹیوں کے محمل آنے ہیں، محمل سفید دنوں میں، جس طرح امام حسین علیہ السلام بھی رات کے ٹائم مدینہ منورہ کے اندھیرے میں لے کر چلے تھے، ہم بھی مغرب کے ٹائم اذان جب ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، اس وقت کے ایک ایک سواری آنا شروع، سارا ہجوم کھڑا ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے مصاحب خان لوگ ہوں، بڑے بڑے ذاکر علماء کرام ہوں، لیکن کھڑے اجتماع سے خطاب کرنا مشکل ہوتا ہے، لوگ سکون چاہتے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد کربلا کی یا امام حسین علیہ السلام کی وہ بیان کر یہ وہ جو کر رہے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر ماتم کر رہے ہوتے ہیں، سر پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ شریفوں کے لیے قتل ہونا آسان ہے، وطن چھوڑنا۔ امام حسین علیہ السلام وطن چھوڑ رہے ہیں، اور بڑے مسائل وہ مدینہ مبارک پہ مبارکہ سید المرسلین کا مزار مبارک ہے، بی بی فاطمہ سلام اللہ کا مزار مبارک، اس مدینہ منورہ کو چھوڑ کے جانا، اور بڑے بڑے علماء ذاکرین مکالمے بیان کرتے تھے، یا سید المرسلین کے مزار مبارک کو، روزہ اقدس کو، مدینہ منورہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہم تو یہاں چراغ جلاتے تھے، عرشہ میں جمعہ یہاں حاضری کے لیے آتے تھے، صبح حاضری کے لیے آتے رسول پاک کی مرکز مبارک پہ۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی شہنشاہ عباس علمدار سے کہا کہ عباس، ہم مدینہ اپنا آپ بنائیں گے، اور وہ کربلا محلہ جو بے آب و گیا جنگل تھا، جن کو قبریں نصیب نہیں ہوئی، شہدائے کربلا کو کفن نصیب نہیں ہوا، لوگوں نے دیا نہیں، اس کربلا محلہ میں کہا کرتا ہوں کہ لاشوں سے تو شہر قبرستان آباد ہوتے ہیں، قبرستان کی آبادی بڑھتی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے لاشوں سے شہر آباد کیا۔ آج بھی کربلا محلہ، وہ امام حسین علیہ السلام جو مدینہ سے نکلے تھے، وہ مکہ گئے، مکہ سے کربلا محلہ، دو ہی محلہ ہیں، ایک عرش محلہ، ایک کربلا محلہ۔ عرش محلہ پروردگار عالم نے بنایا تھا، کربلا کو محلہ امام حسین علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جیسے مدینہ منورہ، اس کا سابقہ نام یثرب تھا، یعنی بیماریوں کی اماجگاہ، کربلا کا نام بھی کرب و بلا، مصیبتوں اور بلاؤں کا، اس کرب و بلا کو مدینہ یثرب کو نانا نے، سید المرسلین نے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ مدینہ المنورہ بنایا۔